گلگت بلتستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین محترم، پاکستان کے شمال مشرق اس میں گلگت بلتستان واقع ہے، اور یہ خطہ 1 نومبر 1947 کو مقامی عوام کی مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں ڈوگرا راج کی عملداری کشمیر میں بھی تھی، جو ہمارا کشمیر ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں سے بھی کشمیریوں نے آزادی حاصل کی تھی۔ اسی طرح ڈوگرا راج سے بطور ایک آزاد ریاست آزاد ہوا۔ دنیا کے کسی خطے میں آباد تذبذب کا شکار قوم کبھی بھی غلامی کے گھپ اندھیروں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتی، وہ اسے قسمت کا دین سمجھ لیتی ہے۔ لیکن جو حریت پسند قوم ہوتی ہے، جو کبھی کسی غیر کی غلامی میں رہی نہ ہو، جس نے کبھی غیروں کی غلامی قبول نہ کی ہو، وہ یعنی یہاں تک کہ اگر میں عرض کروں مغلیہ دور میں بھی جو ڈٹ کر لڑتے رہے ہوں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہوں، ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ڈوگرا راج کی زنجیروں کو پہن کر غلامی کو قبول کر لیں گے۔ لہذا کیپٹن مرزا حسن خان اور صوبیدار میجر بابر خان اور ان کے دیگر ساتھیوں نے آزادی کا منصوبہ بنایا اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے لیا، کارگل اور لداخ کی جانب پیش قدمی کر کے بانڈی پورہ پر دباؤ رکھ کر ہندوستانی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور اپنی جواں مردی کا لوہا منوایا۔ یہ لوہا کبھی 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع دیوسائی کے میدانوں میں موسم سرما کے دوران، ناظرین محترم، یہاں پر 17 فٹ کی برف جم جاتی ہے، 17 فٹ برف جم جاتی ہے۔ اس مقام پر بغیر کسی عہد جدید کے جنگی ساز و سامان انہوں نے وہاں پر دشمن کے سامنے آہنی دیوار بن کر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ دشمن وار کرتا رہا لیکن یہ ڈٹے رہے، اور یہاں تک کہ اس زمانے میں ان سے ہتھیار چھین لیے گئے تھے، خوراک موجود نہیں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے آزادی کی راہ کو اس کے باوجود ہموار کیا۔ اور پھر دوسری جانب ایک اور مارکا ہو رہا تھا، وہ کشمیر آزاد کروانے کے لیے بھارت کے اندر 90 مقامی گلگتی اور بلتی افراد پر مشتمل مسلح ایک پارٹی تھی جو روانہ ہوئی، اور انہوں نے صرف 11 مہینوں میں 200 کلومیٹر تک قبضہ کیا اور بھارتی افواج کی فضائی بمباری اور ٹینکوں کا حملہ قوت ایمانی سے لڑ کر غازی بن کر واپس لوٹ کر آئے، اور معاہدہ امرتسر کی دھجیاں اڑا کر بزور شمشیر ظلم کی بنیادوں پر قائم کی گئی جبری ریاست کو ختم کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو آزادی کا تحفہ دیا۔ ناظرین محترم، گلگت بلتستان کی تاریخ کے اوراق کو اگر آج ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تاریخ میں جاتے ہیں ہم، تو بر صغیر میں انگریزوں نے 16 مارچ 1846 اس میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے ساتھ معاہدہ امرتسر طے کیا تھا، اور کشمیر کو 75 لاکھ ننکانہ شاہی سکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا، بس کشمیر بیچ دیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے دریائے راوی اور دریائے سندھ کے پہاڑی علاقے گلاب سنگھ کو فروخت کیے گئے تھے، جبکہ گلگت کا علاقہ دریائے سندھ کے اس پار شمالی جانب واقع ہونے کے سبب معاہدے کا اس پر چونکہ اطلاق نہیں ہوتا تھا، لیکن مہاراجہ گلاب سنگھ نے بعد ازاں جو امرتسر کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے چلاس پھر دریائے سندھ کو عبور کر کے گلگت پر حملوں کا آغاز کیا، لیکن گلگت کے راجہ گورامان کی مزاحمت پر کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ آخرکار مہاراجہ کشمیر نے 1860 کے بعد کے ادوار میں نہ صرف گلگت پر قبضہ کیا بلکہ یاسین کے علاقے تک پیش قدمی کرتے ہوئے قتل عام کر کے خون کی ہولی کھیلی اور 400 مرد و خواتین کو قید کر کے کشمیر کو روانہ کیا۔ اسی طرح 1935 عیسوی تک گلگت میں انگریزوں اور ڈوگروں کی مشترکہ حکومت رہی، لیکن اس کے بعد انگریزوں نے گلگت کو ڈوگروں سے 70 سال کے لیے پٹے پر حاصل کر لیا، اور انگریزوں نے گلگت اسکاؤٹس کے نام سے ایک انتظامی فوج تشکیل دی جو گلگت اور گرد و نواح کے راجاؤں کے مابین تعلقات استوار کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کی غرض سے بھی بنائی گئی تھی۔ ان کی تنخواہیں انگریز سرکار ادا کیا کرتی تھی۔ بلا شبہ 1947 تک یعنی 1947 جب ہمیں بھی آزادی ملی، پاکستان آزاد ہوا الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولول انگیز قیادت میں، تو 1947 تک گلگت کی یعنی اس پر جو انگریزوں کی حکومت تھی وہ بلا شرکت غیر قائم تھی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز سرکار چونکہ کمزور پڑ چکی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار کو برصغیر کے مقامی ہاتھوں میں منتقل کرنے کی خواہاں تھی، تو
ایک بہت مشہور تاریخ دان ہیں ڈاکٹر مبارک علی، وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے دو متضاد، اس میں ایک تو انگریزوں کا کہنا ہے کہ وہ براہ راست اقتدار کو منتقل کرنے اور بر صغیر کو خیر بات کہنے کے خواہاں تھے، جبکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مطابق بڑے تگ و دو کے بعد آزادی حاصل کی گئی ہے، لہٰذا بر صغیر کی تقسیم کے بعد انگریز بر صغیر سے واپس جا رہے تھے اور گلگت جیسے چھوٹے علاقے میں، جب آپ ایک بہت بڑا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہوں تو گلگت اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا، تو وہاں پر اپنی حکومت قائم رکھنا ان کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ گلگتیوں اور بلتیوں سے لڑنا محال ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ حریت پسند ہے، تو انہوں نے کیا یہ کہ گلگت ایجنسی کے آخری پولیٹیکل ایجنٹ کرنل بیکن نے 1 اگست 1947 کو مہاراجہ کی جانب سے بھیجے گئے گورنر گھنسارا سنگھ کو گلگت کا چارج دے دیا۔ یہی پولیٹیکل ایجنٹ کا سلسلہ اب تک چلتا رہا فاٹا میں، جو اب یہ خیبر پختونخوا میں زموں نے، یہی تو ہم کہتے رہے کہ یہ کائے کا پولیٹیکل ایجنٹ، یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، ختم کریں پولیٹیکل ایجنٹ، حصہ بنائیں، فاٹا کو ضم کریں، فاٹا ہمارا ہے، پٹھان ہماری پیاری قوم ہے، اس کو ملائیں، شامل کریں، تو یہ اب خیبر پختونخوا کی حکومت، اس کا کریڈٹ جاتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اور بہت سارے کریڈٹ ہیں، تو یہ اب کام ہونے جا رہا ہے۔ یہی پولیٹیکل ایجنٹ کرنل بیکن، اس نے 1 اگست 1947 کو مہاراجہ کی جانب سے جو یہ تھا راجہ تھا، اس کا نام جیسے بتایا میں نے گھنسارا سنگھ، اس نے جب چارج سنبھالا تو اس نے ریاستی فوج کے جو کیپٹن تھے، قوم کے فرزند مرزا احسن خان اور گلگت اسکاؤٹس کے جو صوبیدار تھے میجر بابر خان، ان پر اس نے ایک حملے کا منصوبہ بھی بنایا، اور یہ وہ دور تھا جب انہوں نے آزادی کا منصوبہ بنایا، تو ایک تدبیر اس کی تھی، لیکن ایک تدبیر اللہ کی جانب سے، بنیادی طور پر جب آزادی حاصل کی تو اللہ کی ایک تدبیر تھی، جسے اس کے بندوں نے اس تدبیر کو اختتام اور تکمیل تک پہنچایا، اور دشمنوں کی سارے کے سارے ارادے خاک میں مل کے رہ گئے اور گلگت بلتستان آزاد ہو گیا۔ 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی شب کو چونکہ مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ نے ہندوستان کے دباؤ پر کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اسی روز ہندوستان نے اپنی فوج کو کشمیر میں داخل کر دیا تھا، اسی طرح کیپٹن مرزا حسن خان اور صوبیدار میجر بابر خان اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا، اور 31 اکتوبر اور 1 نومبر کی درمیانی شب کو آپریشن شروع کیا۔ 1 نومبر کی صبح کو گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کیا گیا۔ گورنر گھنسارا سنگھ کی گرفتاری کے بعد جنگ آزادی کا آغاز ہوا، جس کا سلسلہ 1949 تک جاری رہا۔ بعد ازاں کیپٹن مرزا حسن خان نے آزاد ریاست کا موقف اختیار کیا اور اسلامی جمہوریہ گلگت کا نام دیتے ہوئے مقامی راجہ شاہ رئیس خان کو صدر بنایا گیا، جبکہ خود آرمی کمانڈر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 16 دن تک قائم رہنے والی عبوری حکومت جب اپنے اختتام کو پہنچی تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، ان کو پاکستان کے ساتھ علاقے کے لیے خطوط لکھے گئے۔ قائد اعظم کی زمانے میں طبیعت بہت خراب تھی، آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے 5 برس تک اپنے ٹیوبرکلوسس کو چھپا کے رکھا، انہوں نے قوم کی خاطر اپنی بیماری کو ظاہر نہیں ہونے دیا، ان کا مشن تھا پاکستان کی تکمیل، ان کا ارادہ تھا پاکستان کا قیام، ان کی جدوجہد تھی پاکستان کی منزل، اور جب وہ انہوں نے حاصل کر لی تو ان کو یہ علاقے کے لیے خطوط لکھے گئے، اور چونکہ کچھ مہینہ پہلے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو بہت ساری مشکلات تھیں، مہاجرین کی آمد تھی، مہاجرین کو بسانا تھا، ٹرینیں کٹی ہوئی آ رہی تھیں، خط لکھنے کے قلم تک نہیں موجود تھے، سیاہی نہیں تھی۔ کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان کو آج اس مقام جو ہم آج ہم جس آزادی کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس آزادی کے خلاف بات کرتے ہیں، نفرت انگیز بات کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر بڑا مشکل تھا آزاد ہونا، لیکن سلام اے قائد اعظم تجھے، تیری ہمت کو، تیری جرت کو اور تیری دور اندیشی کو، کہ آج یہ آزادی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آزاد کیوں ہوئے۔ اگر آج ہم آزاد نہیں ہوتے ناظرین محترم تو جو حال بھارت میں مسلمانوں کا اس وقت ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتا، کیونکہ جو سوچ اس وقت بھارت میں پروان چڑھ رہی ہے وہ اسلام اور مسلمان تو چھوڑیے، وہ تو سیکولرزم کے بھی خلاف ہے، وہ تو کسی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتی ہے، کہیں سے وہ ملک سیکولر نہیں۔ تو یہاں پر قائد اعظم نے اس وقت گلگت بلتستان کو ضم کرنے میں دلچسپی نہیں لی،
یہ مورخین لکھتے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ دلچسپی نہیں لی کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی طبیعت، بیمار ہو گئے تھے وہ۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جو مسائل بتایا، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہاجرین کی آمد کا تھا، اور بڑی تعداد میں مہاجر آ رہے تھے۔ وہ مہاجر جنہوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا اور پاکستان بچایا اور پاکستان بچائیں گے اور پاکستان کو بچاتے رہیں گے، وہی بچائیں گے، انہی کا کام ہے۔ اور وہ جو بناتے، تو ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ پھر بھارت ازلی دشمن، کٹر دشمن، اس نے حیدرآباد دکن پر بھی حملہ کیا، مقبوضہ کشمیر کے علاقوں کو چھینا، یعنی چاروں طرف سے پریشانیاں تھیں۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ تھا، بہت سارے ایشوز تھے۔ تو قائد اعظم کا بہت ساری ذمہ داریاں جو تھیں وہ اس زمانے میں نواب زادہ خان، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر صاحب، چودھری خلیق الزماں صاحب، بہت سارے ساتھی تھے، مادر ملت تو ان کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی، لیکن ان سب لوگوں نے یہ اس وقت سنبھالے تھے۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے دلچسپی کم لی، یہ تاریخ کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوگی۔ قائد اعظم نے اصل میں اپنی بیماری کے باعث، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے مستقبل میں اس خطے میں روس کی پیش قدمی کے پیش نظر گلگت کا انتظام سنبھالنے کا مشورہ دیا گیا، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے پہلا نمائندہ، ان کا نام تھا جناب سردار عالم خان صاحب، وہ 15 نومبر 1947 کو گلگت پہنچ گئے۔ ابھی تک گلگت بلتستان پر بھارتی حملے کی تلوار لٹک رہی تھی اور بلتستان تاحال ڈوگروں کے قبضے میں تھا۔ اس لیے حکومت پاکستان نے میجر اسلم کو کرنل پاشا کا کوڈ نام دے کر، کرنل پاشا ان کا کوڈ نام دے کر گلگت بلتستان کے علاقوں میں سپہ سالار بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہ کوڈ نام تھا میجر جناب اسلم کا۔ کرنل پاشا نے اپنا ہیڈ کوارٹر گلگت میں قائم کیا۔ اسی طرح کشمیر انفینٹری کی مسلمان نفری جو کیپٹن یعنی بعد میں کرنل مرزا حسن خان کی معیت میں تھی، ان کے ساتھ گلگت اسکاؤٹس کو شامل کیا گیا اور مشترکہ فوج کی تعداد 2000 تک بڑھا دی گئی۔ اسکردو بلتستان کا قلعہ کھرپوچو ڈوگرا کمانڈر کرنل تھاپا کی تحویل میں تھا۔ میجر احسان علی کی مختلف اوقات میں ڈوگرا کرنل تھاپا سے جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 14 اگست 1948 کو پاکستان کی آزادی کے ٹھیک ایک برس کے بعد کرنل تھاپا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا اور گلگت بلتستان کے علاقے مکمل طور پر آزاد ہو کر پاکستان میں شامل ہو گئے۔ الحمدللہ پاکستان میں ضم ہونے کے بعد لوگ خوش تھے اور مستقبل میں اس خطے کو ریاست پاکستان میں حقیقی معنوں میں شامل کرنے کے حوالے سے امیدیں وابستہ تھی، لیکن 1949 میں گلگت بلتستان کے عوام اور قائدین کا کسی بھی قسم کو اعتماد میں لیے بغیر چند کشمیری قائدین اور اس وقت کے حکومتی وزیر کے مابین طے پانے والے ایک متنازع معاہدہ کراچی 28 اپریل اگست 1949 کے تحت اس خطے کو اس کی آئینی حیثیت کے واضح تعین کے بغیر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا گیا۔ یوں 1949 سے گلگت بلتستان وفاق کے زیر انتظام ایک عضو معطل کی طرح پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میری خواہش ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ گلگت بلتستان بھی ایک صوبے کا درجہ حاصل کرے، اسے بھی انتظامی یونٹ کی بنیاد پر ایک ایسا درجہ دیا جائے جہاں حقیقی آزادی ان کو نصیب ہو، جہاں وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ ابھی وہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہے، الحاق تو ہے ہی، پاکستان تو ہے وہ، لیکن یہ آوازیں دم توڑ جائیں گی جو کبھی سمندر پار سے آتی ہیں، کبھی سرحد پار سے آتی ہیں کہ گلگت بلتستان پر بھی ہم حملہ کر دیں گے، بلوچستان پر بھی ہم حملہ کر دیں گے، اور سمندر پار سے آتی ہیں کہ کراچی میں ہم یہ کر دیں گے، یہ آوازیں ختم ہو جائیں گی۔ گلگت بلتستان کو اگر آپ ایک صوبہ بنا دیں گے اور وفاق کے ساتھ اس کا جو ایک تعلق ہے، اور اس پر بڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسمبلیوں سے رائے حاصل کریں، تو اس کے بعد آپ کسی بھی طرح وہ اپنے آئینی، سیاسی اور معاشی حق سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ آج وہ محروم ہیں، آج ان کی جو، مگر آج مجھے وہ دیکھیں، میں اگر آج بیٹھا ہوں وہ کپڑے پہن کے فخر کے ساتھ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ہر پاکستانی کو گلگت بلتستان سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔